اگر آپ بچوں کو کچھ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو ان کو فیری ٹیلز پڑھائیں. میں آپ کو بتاؤں بچے کی پوری گروتھ میں محمود شام صاحب اس کی مہر تصدیق اس پر سخت کریں گے، اور میں انہیں بہت بڑا آدمی مانتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ انہوں نے بچوں کے لیے اتنا کام کیا، ٹوٹ پٹوٹ سے لے کر، نظموں سے لے کر، کہانیوں سے لے کر. اللہ ان کو بڑی عمر دے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ کہانی اتنی ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں نیا عہد جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہانی اور نیا عہد. نئے عہد میں مسئلہ ہمارے ساتھ جا کر چائنا کے اور رشیا کے اور دیکھیں تو ان سب کے اپنے اپنے عہد ہیں. کوئی چائنیز ریولوشن سے شروع ہو رہا ہے عہد، کوئی کس سے ہو رہا ہے. لیکن کسی نئی ایجاد کے ساتھ ایک عہد جڑا ہوتا ہے جس کے اثرات ہماگیر دور تک رہنے والے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے پتھر کا عہد آیا، اب دھات کا آیا. جب وہ عہد آیا تو پھر یہ کہانیاں، یہ مضامین، یہ نظمیں شائع ہونا شروع ہوئی. لیکن جو مسئلہ ہوا اینیمیشن اور فلموں میں، جو مسئلہ ہوا، سب سے بڑا مسئلہ ہوا کہ وہ سوشل جسٹس پہ بات ہوتی ہے. بچوں سے موضوع جو آج وہ 25-30 سال پہلے نہیں تھے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. کہانی میں سب سے پہلے تعارف ہے، کردار ہے، مقاصد ہے، کسی نے بھی دکھایا. ایک بندہ جائے کھانا کھا کے آئے، ایک بیٹھے واقعی جاؤ. ارسلان بھائی کیا تھا؟ کیوں آج کی اردو کانفرنس جو کہ آرٹ کونسل کی 14ویں اردو کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ شریک ہو رہے ہیں، جس میں آرٹسٹ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کلاکار بھی ہیں، اداکار بھی ہیں، اور صحافت سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو یہ 14ویں اردو عالمی کانفرنس ہے. آرٹ کونسل ہر سال یہ کانفرنس منعقد کرتی ہے، اور اس سال بھی یہ کانفرنس ایک کامیابی کے ساتھ جاری ہے، جو 4 دن تک رہے گی، 9 سے لے کر اور 12 دسمبر تک. اکبر ساجوانی، MAB نیوز، کراچی. تھینک یو سر. ختم کر دو. نسل چلے آ رہے ہیں. امیر خسرو نے اردو کے فروغ اور ترویج میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا. آج تک ان کی کیا مکرمیاں اور اردو مصر زبان زد خاص عوام ہے. کچھ صدیاں اور آگے آئی. یہ شاہجہاں کا دور ہے. شاہجہاں آباد یعنی دہلی آباد کیا جا رہا ہے. دہلی چونکہ مرکز بن گیا تھا، اس کی بھولیں بھی یہیں اکٹھی ہو رہی تھیں. بڑے شاعر میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوئے. ان کے ہمسر خواجہ امیر در جو عالم بھی تھے، اور صوفیہ میں بھی ان کا بڑا نمایاں مقام تھا. اردو کے بڑے شعراء میں شمار ہوتے ہیں. آگے آتے جائیے. 1835 میں انگریز حکومت نے متحدہ ہندوستان میں فارسی کی صدیوں پرانی سرکاری حیثیت ختم کر کے انگریزی کو سرکاری زبان بنانے کا حکم صادر کیا. یہ معاملہ بالخصوص مسلمانوں کے لیے اس لیے سنگین تھا کہ صدیوں کی محنت سے عربی زبان کے علوم و فنون فارسی میں منتقل کیے گئے تھے، اور ابھی سرمایہ صرف عربی اور فارسی میں بڑی اور چھوٹی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے تحفظ سے ہی فیصلہ کیا گیا. حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اردو کی زبان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، اور اس لیے ہر ایک پر واضح ہے. یہ بنیادی فیصلے تھے جس سے اردو کی ثروت مندی میں اضافہ ہوا اور اسے فروغ میں بے حد مدد ملی. یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ علی گڑھ کالج کی بنیاد 1875 میں رکھی گئی. وہ اس سے پہلے عوام اور افواج کی علمی خدمت کے لیے موجود ہیں. آج بھی فرنگ آصفیہ اور نور لغات اردو کی معتبر ترین فرنگوں میں شمار ہوتی ہیں. مولف فرنگ آصفیہ مولانا سید ڈاکٹر عزیز احسن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ آزادی کے بعد نعت کے اہم رجحانات پر گفتگو فرمائیں. ڈاکٹر عزیز احسن صاحب. محترم، پہلے تو اس مجلس کے انعقاد پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خود یہاں دیر سے پہنچنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے گاڑی بہت زیادہ گھمانی پڑی تھی. علم و دانش کے نئے اور پرانے چراغ روشن ہیں. میرے سامنے علم و دانش کے واقعی نئے اور پرانے چراغ جل رہے ہیں، جن سے ہر بزم میں گرمی ہے، حسن ہے، رعنائی ہے، حرارت ہے. وہاں میرا لب کشائی کرنا پھولوں پر عطر بننے کے مترادف ہے. صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خرد بیزار اور جہل افروز ماحول میں، جہاں جہل نعرہ زنا اور مست خرامہ ہے اور دانشوری سر پر رہنا ہے،
पाकीज़ा सामानियों के साथ और जज्बे के खुलूस के साथ 14वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना अहमद शाह की पुख्तगी नज़र और शोरगी फ़िक्र की दलील भी है और उर्दू के हर लफ्ज़ के सच्चे होने की अलामत है। अजीज़ान गिरामी, मैं तकरार किसी बात की नहीं करूँगी। आप एक बात को समझिए, मुझसे बेहतर समझते हैं आप। उर्दू ज़बान महबूबा है। साहब बस हम दरख्वास्त करेंगे क्योंकि अगला प्रोग्राम मतलब हमको शुरू मुझसे करना है उसके लिए। 10 मिनट मिलेंगी बस। सदर को भाई, सदर को नहीं रोका जाता भाई। उर्दू महबूबा है और उसके करोड़ों पहलू है। उसके कोई न कोई कल यहाँ पर परचम लहरा के जी, इंशाल्लाह। इकबाल की है, जिसने तफ्तीशी अदब को पूरी तरीके से पूरी दुनिया में रूशनास कर दिया। हम आपको बाद में मौका करेंगे हमारे प्रोग्राम। कहना चाहती हूँ, आखिर में सुनिए, इनके घराने का पूरा नक्शा पेश कर दिया है। ये मरासी हैं, ये रसूल करीम के घराने की पूरी सिफात पेश की जा रही हैं। कहता है एक तरफ से स्याही बढ़ रही है, दूसरी तरफ से रसूल कहता है एक मुल्क जो हिम्मत कमाश बारगा आंखें गज़ाल रश मगर शेर की निगाह वो रोटी चितवनों में क्या लाती पना। देखा तो जिनको तोड़ के बर्छी निकल गई, अबू जरा जो हिल गए तलवार चल गई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तमाम ख़वातीन हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने मुबीन मिर्ज़ा को सुना, हमने ताजदार आदिल साहब को सुना, हमने डॉक्टर रऊफ़ पारेख को सुना और हमने जनाब सैयद काशिफ रज़ा को सुना और इसके साथ साथ वो तमाम शायर, वो तमाम अफसाना नगार जिनकी किताबों पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उन्हें हमने देखा। और ये वो वक्त है जो कभी हम अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ये बात करते हैं कि हमने जिगर को देखा, हमने फ़राख को देखा, हमने इकबाल को देखा। तो वो कितने खुश नसीब होंगे जिन्होंने इकबाल को देखा और इकबाल की मिट्टी की पैरवी करते हुए उस पर कदम ब कदम चलने की कोशिश की होगी। तो ये बहुत अहम लोग हैं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और आप बहुत अहम हैं जो इन्हें सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो यकीनन आज की ये महफिल हम सब के लिए एक नहायत यादगार